الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان کے 5ویں دعا کے سلسلے میں ہے، جس کے اندر بندہ چند چیزوں کی درخواست پروردگار عالم سے کر رہا ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ، پہلا فقرہ، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، پروردگار مجھے استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ استغفار بخشش اور مغفرت کی درخواست کرنے کو کہتے ہیں، اور استغفار وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ پروردگار عالم سے تقرب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم سے دور ہو جاتا ہے، اور استغفار کے ذریعے سے بندہ پروردگار عالم کے تقرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے استغفار کی 6 شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے تو ان 6 شرطوں کے اوپر عمل کرے۔ پہلی شرط استغفار کی، وہ گناہ جو وہ کر چکا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا۔ تیسری شرط مخلوقات کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ کے حقوق میں تمام فرائض کی ادائیگی، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ۔ بندوں کے حقوق جس کا تعلق ایک دوسرے انسان سے ہوتا ہے، اور بندوں کے حقوق میں بھی 2 قسمیں ہیں، یہ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، کبھی مالی حقوق اور کبھی معنوی حقوق۔ مالی حقوق مثلا جیسے کسی انسان نے کسی انسان کا مال چوری کر لیا یا بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، تو جب تک استعمال کی اجازت نہیں دی جائے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، اور جب تک مال کو واپس نہ پلٹا دیا جائے اس مال کا استعمال کرنا، کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ معنوی حقوق میں جن کا تعلق انسان کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے، مثلا آپ نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، بہتان باندھا ہے، تو جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے آپ کا گناہ نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے، تو انسان مالی حقوق کی بھی رعایت کرے اور معنوی حقوق کی بھی رعایت کرے اور اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کرے۔ چوتھی شرط واجبات جو ترک ہو گئے تھے معصیت کی بنیاد پر اسے انجام دے۔ پانچویں چیز حرام لقمے کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان حرام لقمہ کھا لے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ چھٹی شرط جسم کو ایسے ہی اطاعت کا مزہ چکھائے کہ جس طریقے سے معصیت سے لطف اندوز کیا تھا۔ اب اگر کوئی انسان واقعاً استغفار کرنا چاہتا ہے تو حقیقی استغفار کرنے والوں کی یہ 6 شرطیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد استغفار کرے تو پروردگار عالم اس کے استغفار کو قبول کرتا ہے، اور جب استغفار قبول کر لے گا تو یقیناً وہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو جائے گا، مقرب بارگاہ بن جائے گا۔ اس دعا کا دوسرا جملہ، دوسرا فقرہ کہ جس کے اندر بندہ درخواست کر رہا ہے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، یعنی بندہ پروردگار عالم سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے بندگان صالح میں قرار دیں۔ یوں تو دیکھا جائے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور پروردگار عالم نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن حقیقت میں پروردگار عالم کا بندہ وہ ہے کہ جو پروردگار عالم سے محبت کرے اور اس کے عہد و پیمان کو پورا کرے، جو چیز اس نے انجام دینے کو کہیں اسے انجام دے، اور جسے رکنے کو کہا ہے اسے رک جائے۔ اور عبادت اور اطاعت کرنے کا بہترین مصداق نماز ہے، چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے سے وہ اطاعت اور عبادت پروردگار عالم انجام دے رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان بندگان صالح میں شمار ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی میں عبادت کو انجام دے تو اس نے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا، اور زندگی کا مقصد اگر پورا ہو جائے تو زندگی کامیاب ہے۔ اس دعا کا تیسرا اور آخری فقرہ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ،
بندہ درخواست کر رہا ہے پروردگار عالم مجھے اپنے نزدیک ترین دوستوں میں قرار دے۔ اس جملے میں اولیاء جمع ہے اور اس کا مفرد جو ہے وہ ولی ہے، اور عربی میں ولی کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں اس جملے میں دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یوں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے پروردگار عالم کے نزدیک ہو جائے، نزدیک ترین دوستوں میں شامل ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرتبہ اور یہ عظمت اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس نے پروردگار عالم سے عہد و پیمان کو پورا کیا اور اس سے محبت کی اور اس کے بتائے ہوئے کاموں کو انجام دیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو انجام دے، جس سے کہا اس سے رک جائے، تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور خود ولی خدا کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروردگار عالم کا ولی بن جائے اور پروردگار عالم کی اطاعت کرے، عبادت کرے، اس کے حکم کو مانے، تو پروردگار عالم اس کے زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے، یعنی جو انسان بندہ مومن کی زبان ہوگی وہی پروردگار عالم کی زبان ہوگی۔ جب ایک عام انسان کی زبان میں اتنا اثر عمل کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم پیدا کر دیتا ہے، تو غور و فکر کا مقام ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین کی عظمت کتنی ہوگی۔ ان کی عظمت کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا 5ویں دن کی دعا میں بندہ مومن درخواست کر رہا ہے پروردگار عالم سے کہ مجھے استغفار کرنے والوں میں قرار دے، بندگان صالح میں قرار دے اور اپنے نزدیک ترین دوستوں میں قرار دے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم استغفار کرنے والوں میں شامل ہو سکیں، بندگان صالح میں شامل ہو سکیں اور تیرے نزدیک ترین دوستوں میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔